السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ باب حقوق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین و مشاہدین، ابھی تک مصنف رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اصول ایمان میں توحید کا ذکر فرما رہے تھے اور اس سے متعلق کچھ اہم مسائل کو انہوں نے بیان کیا، کیونکہ توحید ایمان کی بنیاد ہے اور یہ انسانیت پر، اس کائنات پر اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا حق ہے کہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں، خالص اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ رب العالمین کا حق سب سے بڑا حق ہے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ رب العالمین کے احسانات بھی اس کائنات میں سب سے زیادہ ہیں۔ اللہ نے کائنات کو وجود بخشا، زمین و آسمان اور دنیا کی ہر چیز پیدا کی، انسانوں کو پیدا کیا، عدم سے وجود بخشا اور ان کی ضرورت کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا کی، عقل دیا، دماغ دیا، اور اتنے احسانات اللہ رب العالمین کے ہیں کہ کوئی ان احسانات کو گن بھی نہیں سکتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو گے شمار نہیں کر سکتے، اور جو بھی نعمت ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ رزق، مال، صحت، تندرستی، دولت، جتنی بھی نعمتیں ہیں تمام نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، لہذا سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو اس حق کو بیان کرنے کے بعد اور اس کی دلیل قرآنی آیات تو ہے ہی ہیں، حدیث میں بھی واضح طور پر بیان کیا گیا۔ وہ حدیث معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ وما حق العباد علی اللہ، اے معاذ کیا تم یہ جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق کیا ہے اللہ رب العالمین پر؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے بندوں پر ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کچھ بھی شریک نہ ٹھہرائیں، کچھ بھی شرک نہ کریں۔ دو چیزیں یہاں پر بیان کی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، نمبر دو کچھ بھی شرک نہ کرنا۔ اگر کوئی عبادت کرتا ہے لیکن شرک کرتا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا، ایسے آدمی کے لیے نجات نہیں ہے۔ نجات ان دونوں چیزوں کے پائے جانے میں ہے کہ اللہ کی عبادت اور ساتھ ہی ساتھ انسان شرک سے دوری اختیار کرے۔ جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت تک انسان اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا، عذاب سے، جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے فرمائی قرآن مقدس کے اندر بار بار، یہ بہت ساری آیتوں میں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کی عبادت بھی کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس کا نظارہ کرنا ہو تو اپنے ملک کے لوگوں کو دیکھو، لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، حج اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت اور شرک سے بیزاری، شرک سے دوری، یہ دو بنیاد ہے، اس کے بغیر انسان کے لیے نجات ناممکن ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے بندوں پر ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کیونکہ وہی عبادت کا مستحق ہے، اور کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، جو بندے ایسا کریں گے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو، اپنے ان بندوں کو جہنم سے بچائے گا، جہنم میں نہیں داخل کرے گا۔
اور انہیں عذاب نہ دے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ تو یہ بہت اہم حق ہے اللہ رب العالمین کا، اور یہ بنیاد ہے۔ اسی حق کے بعد دیگر سارے حقوق آتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا حق بیان کرنے کے بعد، توحید اور اللہ پر ایمان کو بیان کرنے کے بعد، مصنف نے یہاں اللہ کے بعد جس کا سب سے بڑا حق ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے حقوق کو بیان کیا، اور اس کے تعلق سے انہوں نے 3 آیتیں بیان کی ہیں اس باب کے اندر۔ اللہ کے بعد نبی کا حق ہے، اللہ کے بعد نبی کا حق۔ کچھ لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حق نبی کو دے دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے یہ، اور یہ ضلالت اور گمراہی ہے، بربادی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے حق اللہ رب العالمین کا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے۔ تو یہ تفریق ضروری ہے، کیونکہ نبی کو جو بھی مقام و مرتبہ ملا اللہ رب العالمین کی طرف سے ملا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا میں سب سے افضل بنا کر کے بھیجا، آپ آخری نبی و رسول ہیں۔ جو بھی مقام و مرتبہ ملا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا دنیا میں جسے بھی مقام و مرتبہ ملتا ہے اللہ رب العالمین کا حق ہوتا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا۔ اللہ رب العالمین کا نبی پر بڑا فضل ہے، بڑا انعام اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے، اور سب کا سردار بنا کر کے، اور اس طریقے سے سب کا امام بنا کر کے بھیجا۔ تو یہ سارے جو اوصاف نبی کو عطا کیے گئے، یہ سارے کمالات، یہ سارے اور یہ مقام مرتبہ، یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا۔ اسے نبی کا مقام اللہ رب العالمین کے بعد ہے، اور نبی کے بہت سارے حقوق ہمارے اوپر ہیں، اور نبی کے تعلق سے گمراہی کا شکار ہیں بہت سارے لوگ۔ کچھ لوگ تو آپ کی شان میں غلو کرتے ہیں اور آپ کو ربوبیت اور الوہیت کے درجے پر فائز کر دیتے ہیں۔ یہ غلو ہے، اور غلو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور کچھ تو آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں، آپ کی انہی باتوں کو لیں گے جو ان کے عقل اور مزاج کے موافق ہوگا، اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، نبی کی حدیثوں اور رسول کی باتوں کو نہیں مانتے، انہی باتوں کو مانیں گے جو ان کے عقل اور مزاج میں پوری اترے گی، اور ان کی عقل کے اندر وہ بات سمائے گی، انہی باتوں کو مانیں گے۔ یہ نبی کی گستاخی ہے، نبی کی تنقیص ہے۔ یا اس طریقے سے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو پیدا کرنا، بدعات اور خرافات کرنا، یہ بھی نبی کی شان میں گستاخی ہے، نبی کی شان میں تنقیص ہے۔ گویا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ اور دین کی اشاعت اور اس کا حق ادا نہیں کیا، اور نعوذ باللہ آپ نے بہت ساری باتیں چھپا لیں، یہ بھی دین کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو جو بدعات اور خرافات کرتے ہیں وہ نبی کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ تنقیص ہے، یہ توہین ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کی بات کو ٹھکرا دینا، آپ کی بات پر عمل نہ کرنا، آپ کی بات کو پشے پش ڈال دینا، اور اپنے اماموں سے اور اپنے اماموں کو نبی سے اونچا مقام و مرتبہ دینا، یہ بھی نبی کی شان میں گستاخی اور توہین ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے معاشرے کے اندر کہ آپ انہیں حدیث سنائیے، نہیں مانتے، ہمارے امام کا قول اس کے الگ ہے اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے، ایسی جماعتیں مل جائیں گی۔ تو یہ انتہائی حد درجہ یہ کیا ہے، غلط بات ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ لہذا غلو اور گستاخی دونوں گمراہی ہے، دونوں سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بہت حقوق ہیں۔ یہاں مصنف نے یہاں پر 2-3 آیتیں بیان کی ہیں، اور ان تینوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑا حق ان کی اطاعت کرنا ہے، ان آیتوں کو یہاں پر مصنف نے بیان کیا۔ ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پر بہت سارے حقوق بنتے ہیں۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ آپ پر ایمان لانا، یعنی آپ کو نبی تسلیم کرنا، آپ کی نبوت کی تصدیق کرنا، آپ کو رسول ماننا، اور یہ کہ آپ آخری نبی ہیں
اور آپ کی نبوت ساری کائنات کے لیے، دنیا انس و جن کے لیے آپ نبی بنا کر کے بھیجیں گے۔ یہ آپ کا پہلا حق ہے ہمارے اوپر۔ دوسرا حق یہ بنتا ہے کہ ہم آپ سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کا حقدار اگر کوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اپنے نفس سے، مال و اولاد سے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرنا ہے۔ یہ آپ کا حق ہے ہمارے اوپر کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہونی چاہیے، آپ کی حدیثوں سے ہونا چاہیے، آپ کے اقوال و فرمودات سے ہونا چاہیے۔ آپ کے اقوال کو پیشانی کا نور اور اپنی آنکھوں کا سرما بنا کر کے رکھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے آپ کا ادب و احترام آپ کی زندگی میں آپ سے اونچی آواز میں بات کرنا منع کیا گیا۔ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی سنتیں اور آپ کی حدیثیں ہیں، ان کا ادب و احترام، اور سنتوں کا ادب احترام یہ ہے کہ انسان اس کے اوپر عمل کرے اور نبی کی سنت سے آگے نہ جائے، نبی کے قول سے آگے نہ جائے، اور ان کی باتوں اور حدیثوں پر عمل کرے ہی آپ کا ادب اور احترام ہے۔ آپ کی وفات کے بعد حدیثوں کو یاد کرے، حدیثوں کو پڑھے، حدیثوں میں غور و فکر کرے، سنتوں کو پڑھے، سنتوں پر عمل کرے، یہی آپ کا ادب احترام ہے آپ کی وفات کے بعد۔ تو یہ بھی آپ کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اس طریقے سے آپ کے اوپر درود پڑھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، آپ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، اور اس طریقے سے آپ کے اوپر درود پڑھیں۔ درود کی بہت ساری جگہ ہیں، انسان نماز میں پڑھتا ہے، تشہد میں، جنازے میں پڑھتا ہے، صبح و شام پڑھتا ہے، اور اس طریقے سے یعنی اذان کے بعد پڑھتا ہے۔ تو بہت ساری جگہیں ہیں، وہاں پر انسان کو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ وہ انسان بخیل ہے جو نبی پر درود نہیں پڑھتا، اور جب کوئی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس آدمی کا ذکر خیر کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو آپ پر درود پڑھنا یہ بھی آپ کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اس طریقے سے اختلاف کی صورت میں آپ کی سنتوں اور حدیثوں کی طرف رجوع کرنا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ جب اختلاف ہو تو باتوں کو قرآن و حدیث کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ لہذا یہ بھی آپ کا حق ہے کہ اختلاف کی صورت میں حدیثوں کی طرف آئیں۔ حدیثیں اختلاف نہیں پیدا کرتی نعوذ باللہ، بلکہ حدیثیں اختلاف کو دور کرتی ہیں، رفع اور دفع کرتی ہیں، اختلافات کو ختم کرتی ہیں۔ حدیثوں سے اختلاف نہیں ہوتا، حدیثوں سے اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اختلاف کی صورت میں ہمیں آپ کی حدیثوں کی طرف رجوع کرنا، یہ بھی آپ کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ کہ رب کی قسم ہے مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ آپ کو اپنا حکم تسلیم نہ کر لیں اپنے اختلافات میں، تمام چیزوں میں آپ کی باتوں کو فیصل نہ مان لے اور سر تسلیم خم نہ کر دے، وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بھی آپ کا حق ہے کہ اختلاف کی صورت میں ہم حدیثوں کی طرف رجوع کریں، آپ کے اقوال کی طرف رجوع کریں، قرآن کی طرف رجوع کریں، اور آپ کی طرف رجوع کرنا یہ قرآن کی طرف بھی رجوع کرنا ہے، اور قرآن کی طرف رجوع کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی رجوع کرنا، کیونکہ قرآن نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام ہے، اور قرآن ہمیں رسول کے ذریعے سے ملا ہے۔ اس لیے اگر کوئی قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے تو گویا کہ سنت کی طرف بھی رجوع کرتا ہے، اور جو سنت کی طرف رجوع کرتا ہے گویا کہ قرآن کی طرف بھی رجوع کرتا ہے، کیونکہ قرآن ہی نے ہمیں اختلاف کی صورت میں حکم دیا ہے کہ نبی کی طرف رجوع کیا جائے، اور اس طریقے سے آپ نے جو کچھ دیا اس کے اوپر اس کو لے لیا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی ہیں، لہذا قرآن کی طرف رجوع جہاں اللہ کی طرف رجوع ہے وہیں نبی کی طرف بھی رجوع ہے، اور حدیث کی طرف رجوع جہاں نبی کی طرف رجوع کرنا ہے وہیں اللہ رب العالمین کی طرف بھی رجوع ہے یہ، کیونکہ وہ حدیثیں اور سنتیں بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی پر نازل فرمائیں، جیسے قرآن کو نازل فرمایا ویسے حدیثوں کو نازل فرمایا، سنتیں باقاعدہ نازل ہوتی تھیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ تو حدیثوں کی طرف رجوع کرنا یہ قرآن کی طرف بھی رجوع ہے۔ اس طریقے سے جن چیزوں سے آپ کو محبت تھی ان سے محبت کرنا، جن چیزوں سے آپ کو نفرت تھی اس سے نفرت کرنا، یہ بھی آپ کا ہمارے اوپر حق ہے۔ ایسے ہی آپ کے صحابہ سے محبت کرنا،
آپ کے اہل بیت سے محبت کرنا، یہ بھی آپ کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کریں، کیونکہ صحابہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، لہذا صحابہ سے محبت دین ہے، ایمان اور احسان ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ عناد ہے، طغیان اور سرکشی ہے اور نفاق ہے۔ یہ صحابہ سے وہی نفرت کرے گا جو منافق ہوگا، اور جو مومن ہوگا وہ صحابہ سے محبت کرے گا۔ اور آپ کے صحابہ میں آل بیت بھی داخل ہیں، اور آل بیت کا دو حق ہوتا ہے، ایک تو ان کی صحبت کا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول سے قرابت داری کا۔ روافض ہمارے پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم اہل بیت کا ادب و احترام نہیں کرتے، ان کا حق ادا نہیں کرتے، تو ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اہل بیت کا دو حق ہے، ایک تو صحبت کا حق ہے نبی کے ساتھ، ایمان لانے کا، نبی کا ساتھ دینے کا، اور دوسرا حق قرابت داری کا، اس لیے ان کا جو حق ہے عام صحابہ سے اٹھ کر کے ہے، زیادہ ہے، بڑا ان کا حق ہے آل بیت کا۔ اور اہل سنت والجماعت کے لوگ باقاعدہ یہ حق ادا کرتے ہیں اہل بیت کا، اور اہل بیت میں آپ کی بیویاں بھی شامل ہیں، بلکہ بیویاں سب سے پہلے شامل اہل بیت میں۔ یہ روافض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اور ازواج مطہرات کو نکال دیتے، حالانکہ قرآن کی روشنی سے اور نبی کی حدیثوں سے آپ کے اہل بیت میں سب سے پہلے آپ کی بیویاں شامل۔ تو ہم ان کا حق ادا کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، ادب احترام سے ان کا نام لیتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کا نام آنے پر رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہا کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ بھی صحابہ کا حق، نبی کا حق ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کریں۔ اس طریقے سے جس طریقے پر ہمارے نبی نے اللہ رب العالمین کی بات کی ہے، اسی طریقے پر اللہ رب العالمین کی بات کرنا یہ بھی ہمارے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ہم اسی طریقے سے بات کریں جیسے ہمارے نبی نے اللہ رب العالمین کی بات کی۔ آپ کی سنتوں کو پھیلانا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، مردہ سنتوں کو زندہ کرنا، یہ بھی آپ کا ہمارے اوپر حق ہے کہ جو سنتیں ہمارے علاقوں میں، ہمارے ملکوں مردہ ہو چکی ہیں، ان سنتوں کو ہم زندہ کریں، لوگوں میں سے عام کریں، اس پر عمل کریں، نشر و اشاعت کریں ان سنتوں کا، اور جو یہ عمل کرے گا اسے کرنے والے کے برابر اجر ملے گا، اسے کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ کسی علاقے میں کوئی سنت مردہ ہے، لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، آپ نے اس سنت کو وہاں زندہ کیا، لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کا بھی اجر آپ کو ملے گا، ان کو اجر ملے گا ہی اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ رب العالمین انہیں بھی اجر دے گا جو اس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان سنتوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے نبی کا حق ہے کہ آپ کی سنتوں کو، آپ کے طور طریقوں کو دنیا کے اندر ہم عام کریں۔ اسی طریقے سے آپ کا دفاع کرنا، آپ کا دفاع کیا جائے۔ اگر کوئی آپ پر الزام لگاتا ہے، آپ کی توہین کرتا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یا اس طریقے سے آپ کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم اس کا دفاع کریں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کا مقام بہت بلند کر دیا، اور رفعنا لک ذکرک، اور دنیا والے سارے اگر اکٹھا ہو جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم نہیں کر سکتے، آپ کے مقام کو نہیں گھٹا سکتے۔ آپ کا مقام ہمیشہ بلند ہوتا رہتا ہے، آپ کا ہمیشہ ذکر خیر ہوتا ہے، ہمیشہ اذانیں دی جاتی ہیں، اقامت ہوتی ہے، آپ کی سنتوں پر عمل ہوتا ہے، آپ کی حدیثوں کی اشاعت ہوتی ہے، ہمیشہ آپ کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے۔ اور رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، میناروں سے، اذان کے کلمات سے، جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بلندی بیان کی جاتی ہے، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر خیر ہوتا ہے۔ جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، وہیں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، اور آپ محمد ہیں، قابل تعریف ہیں۔ اگر کوئی آپ کی مذمت کرتا ہے تو مذمت اس کو لاحق ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق نہیں ہوتی۔ آپ کو تو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا، آپ کو اللہ رب العالمین نے چنا، اس کائنات کے آپ سردار ہیں، سب سے افضل ہیں، لہذا پوری دنیا اگر اکٹھا ہو جائے اور آپ کے مقام کو کم کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی۔ اللہ کی نظر میں سب سے اونچا مقام اس کائنات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کوئی آپ کے مقام مرتبے کو کم نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مذمت کرتا تو مذمت آپ کو نہیں پہنچتی، وہ کرنے والوں کو پہنچتی۔ آپ سورج سے آپ کی مثال دی جا سکتی، اگر کوئی انسان سورج کے اندر عیب نکالنے کی کوشش کرے تو خود عیب دار ہے۔
اگر دنیا والے سورج کی روشنی کو ختم کرنا چاہیں نہیں کر سکتے. سورج کو تھوکنے والا خود اس کا تھوک اس کے چہرے پر پڑے گا، اس کا چہرہ خود مقدر اور داغدار ہوگا. سورج کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، سورج کی روشنی کو کوئی کم نہیں کر سکتا. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. دنیا والے اعدائے اسلام، کفار و مشرکین سب اکٹھا ہو جائیں تو بھی اللہ کے رسول کی شان میں آپ کے مقام کو کم نہیں کر سکتے. آپ کا مقام اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا، قیامت تک کے لیے بلند کر دیا. اور سب سے افضل آپ ہیں، سب سے برتر آپ ہیں. لہذا یہ جو ساری کوششیں کی جاتی ہیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین آپ کے لیے کافی ہے. انا کفیناک المستہزئین، جو آپ کا استہزاء کرنے والے ہیں، مذاق اڑانے والے ہم ان کے لیے کافی ہیں. اللہ ان سے نپٹے گا. ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت کے اندر تو سزا ہے ہی ہے. اگر دنیا میں نہیں ملی تو آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے سزا ہے. اس لیے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. ان تمام چیزوں کو جو آج کل ہو رہا ہے ان سے انسان کو نہیں گھبرانا چاہیے. اللہ رب العالمین ان کے لیے کافی ہے. ہم ان کا دفاع کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے اخلاق کو، آپ کے طور طریقے کو، آپ کے معاملے اور برتاؤ کو، آپ کی رحمت کو، اور اس طریقے سے آپ کی حدیثوں کو اور آپ کے جو اقوال ہیں ان تمام چیزوں کو لوگوں کے اندر عام کریں. آپ کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں اور اس طریقے سے ہم آپ کے اخلاق کو اپنا کر کے دنیا کو ایک بہترین اور اچھا پیغام دیں. یہ ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے. تو یہ سارا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر کہ ہم آپ کا دفاع کریں. اور اگر ہم دفاع کریں گے تو اس سے ہم کو فائدہ ہوگا، انسان کو اجر ملے گا. اللہ کے رسول ہمارے دفاع کے محتاج نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کا دفاع کیا. اللہ آپ کے لیے کافی ہے. اگر ہم اللہ کے رسول کا دفاع کرتے ہیں تو اپنے مقام کو بلند کرتے ہیں، اپنے اجر کے دفتر میں، اپنے دفتر میں نیکیوں کا اضافہ کرتے ہیں. ورنہ اللہ رب العالمین نے تو آپ کا مقام اونچا اور بلند کر دیا ہے. دنیا والے مل کر کے بھی آپ کے مقام کو گرا نہیں سکتے ہیں. جی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہیں. یہاں ایک حق مصنف نے بیان کیا ہے کہ آپ کی اطاعت کرنا. یہ بھی آپ کا بہت بڑا حق ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں، آپ کی باتوں کو مانیں، تسلیم کریں. آپ نے جو کچھ فرمایا اس کی تصدیق کریں، وہ برحق ہے. یہ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک حق بیان کیا ہے اور اس کے تحت انہوں نے 3 آیتیں بیان کی ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس حق کو بیان کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کی جائے، اطاعت کا معنی مفہوم کیا ہے. ان آیات کی روشنی میں انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کی اطاعت پر قائم و دائم رکھے، نبی کا حق ادا کرنے کی توفیق دے اور اس طریقے سے نبی کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق دے اور نبی کے مقام و مرتبے کو جاننے اور پہچاننے کی توفیق دے. آپ کی شان میں غلو کرنے سے بھی اور آپ کی شان میں گستاخی اور تنقیص کرنے سے، دونوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.